بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، آج تو آپ نے سوال کرنے کیوں بچوں؟ آج تو آپ نے پوچھنا ہے، شروع کریں۔ کبھی تو آپ بھی پوچھیں نا، ہر مرتبہ ہم ہی آپ کو بتاتے ہیں، کوئی وقت ایسا آنا چاہیے کہ آپ بھی دریافت کریں۔ آپ کے ذہن میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہوں گی جو حل نہیں ہوتی، جو سوال پوچھنے کا ہوتا ہے۔ تو جب آپ ہم سے سوال پوچھیں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے، ہمیں بھی جواب نہیں آتا تو پھر ہم دونوں مل کے تلاش کریں گے۔ آپ بھی جواب تلاش کیجئے، ہم بھی کریں گے، کیونکہ تلاشنا بھی تو ایک مستقل عمل ہے نا۔ بولیے۔ یہ تو طے ہوا تھا پچھلی مرتبہ کہ ہم اور آپ مختلف بات کریں گے اور سوال بھی کریں گے۔ اب آپ بتائیے۔ سوال کا پوچھنا بیٹے یہ ایک مستقل علم ہے۔ آدمی کو پیاس لگی ہوتی ہے نا تو پوچھتا ہے کہ پانی کدھر ہے، اور اسی طرح جی چاہتا ہے کوئی چیز پڑھے تو پوچھتا ہے کہ کتاب کدھر ہے، نماز پڑھنی ہے تو پوچھتا ہے مسجد کدھر ہے۔ یہ جو سوال کرنا ہے یہ ایک علم کی بات ہے۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے اور سوال پوچھتے تھے۔ مثلاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو چاند ہے یہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ پورا ہو جاتا ہے، چاند کس دن کو پورا ہوتا ہے؟ چاند کس دن پورا ہوتا ہے؟ کہ یہ 14ویں کو پورا ہو جاتا ہے، لیکن دن نہیں ہوتا، رات ہوتی۔ آپ نے ہماری غلطی پکڑی نہیں، ہم نے جان بوجھ کے دن کا لفظ بولا کہ چاند کس دن پورا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں سورج رات کو کتنے بجے چمکتا ہے۔ اب آپ ہنس رہے ہیں نا، تو ہم نے جان بوجھ کے کہا کہ چاند کس دن پورا ہوتا ہے، تو آپ کہیے کہ چاند تو دن کو پورا ہو یا نہ ہو ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ کہیے کہ چاند کس رات کو پورا ہوتا ہے۔ 13، 14 اور 15 یہ 3 راتیں جو ہوتی ہیں یہ ایام بیض کہلاتے ہیں، یعنی روشن دن۔ دن میں سورج کی چمک اور رات کو چاند کی چمک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھا کرو، 13، 14 اور 15۔ 14 کو رات کو پورا چاند، 13 کو تھوڑا سا کم اور 15 کو معمولی سا کم، لیکن یہ تینوں راتیں ہوتی روشن ہیں۔ آپ نے کبھی 14ویں کا چاند دیکھا ہے؟ یہاں دیکھا ہے آپ نے کبھی ہیں؟ یا اس وقت سو رہے ہوتے، سارا سال سوتے رہتے؟ لیکن ان 3 راتوں میں جو دن آتے ہیں ان میں روزہ رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا بیٹے، ان دنوں اللہ کی عبادت کیا ہے؟ یہ کون سے دن ہیں؟ ذی الحج کے۔ ذی الحج کے پہلے 9 یا 10 دن جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کچھ آپ کے ذمے ہے اور کچھ آپ کے بڑوں کے ذمے۔ مثلاً قربانی ہے، اب آپ کے لیے تو مشکل ہوگا کہ آپ بازار میں جا کر قربانی کا جانور خریدیں، پھر آپ دیکھیں گائے کتنے کی بکتی ہے، پھر آپ دیکھیں بیل کتنے کا ہے، پھر آپ دیکھیں دمبا بکرا کتنے کا، مشکل ہے نا۔
آپ اپنی پڑھائی میں مصروف ہیں تو یہ کام آپ کے والدین کرتے ہیں، یا وہ کرتا ہے جس پہ نصاب قربانی کا فرض ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی عبادت، راتوں کو جاگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کی پہلی جو 9 راتیں ہوتی ہیں ان میں ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہوتی۔ ایک لیلۃ القدر کے لیے آپ رمضان میں کتنی محنت کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، پھر آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے جبریل امین کو دیکھنے کا کہ فرشتے نظر آئیں، کچھ ہو۔ جتنا ثواب ایک لیلۃ القدر میں ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 راتوں کے متعلق فرمایا کہ یہ ساری ذی الحج کی راتیں لیلۃ القدر کے برابر، اور ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ۔ آج کسی کا روزہ ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کا جو روزہ ہے نا، 9 دنوں کا، پہلے 9 دن، فرمایا ان میں سے ہر ایک روزہ 1 سال کے نفل روزوں کے برابر ہے۔ یعنی سال بھر آپ نفل روزے رکھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ جتنا ثواب 1 سال میں دیتا ہے اتنا ثواب اللہ ان دنوں کے ایک روزے پہ دیتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کچھ بچے روزہ رکھنا چاہیں تو ہم کہیں کہ ان بچوں نے روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ تو باپ پہ ہے۔ آپ بتائیے، آپ میں سے کوئی روزہ رکھنا چاہے گا کل سے؟ نہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرو، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون؟ اوہو، یہ تو بہت سے بچے ہو گئے، بہت سے۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں کہیں گے کہ بچوں کو روزہ رکھوائیں، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی بیٹے 2 روزے تو آپ کو رکھنے ہی چاہیے، پیر اور جمعرات، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ میں پیر اور جمعرات کی اہمیت واضح ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں عبادت سے ہوں۔ اب عبادت سے ہوں، یہ تو ہر وقت عبادت کرنا بڑا دشوار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترکیب یا اس کی ترتیب یا اس کو یوں نبھا لیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ جس وقت بھی میرے عمل خدا کے سامنے پیش ہو میں عبادت میں ہوں۔ عبادت تو سارا وقت روزہ ہو گیا نا، تو اس لیے پیر اور جمعرات یہ 2 دن تو آپ روزہ رکھا ہی کیجیے تاکہ آپ کو ٹریننگ ہو، آپ ٹرینڈ ہو، آپ کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ تعلیم اور تربیت میں بیٹے فرق ہے، تعلیم دماغ کی ہوتی ہے اور تربیت دل کی ہوتی ہے۔ انسان چیزوں کو پہلے شعور میں لاتا ہے، پھر وہ دماغ میں اترتی ہیں، پھر وہ دل میں جاتی ہیں۔ جو چیز فقہا اور قانون دان اپنی عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں، صوفیہ اسی چیز کو ذوق کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ذوق کیا ہے؟ لاسٹ ریئلائزیشن، آخری حد تک اس تک پہنچ جانا۔ آدمی ذوق کے ذریعے اس چیز کی آخری حقیقت جو ہوتی ہے نا اس تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ روزہ رکھیے، اور ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ایک عبادت تو آپ یہ کریں، اور دوسری عبادت یہ بتایا ہے کہ کثرت سے پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں رمضان ذی الحج کے پہلے عشرے میں کثرت سے جملہ پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اللہ کی تکبیر سب سے بڑا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مارکیٹ میں جاتے تھے، بازار میں اونچی اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ لوگ ان کے ذریعے تعلیم حاصل کریں کہ ان دنوں میں اتنا اونچا اللہ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا بہت بڑی نیکی۔ اور ویسے بھی اس جمعرات سے لے کے
کب عید آ رہی ہے ہیں؟ جی بیٹے اتنا تو بولو کہ کم سے کم میں سمجھ سکوں. بس ایک بچے کا بولنا بھی کافی تھا کہ آئندہ بدھ کو. یہ بیٹے مسائل چیزیں بہت بعض ایمرجنسی ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. لیکن آپ ایسے نہ کیجئے گا، ایسے نہ ہو کہ آپ بھی کہیں کسی سے گفتگو کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے یہ بدتمیزی کرنے لگیں. یہ بدتمیزی ہے بیٹے، بہت بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی مسئلہ اتنا ارجنٹ آ جاتا ہے کہ ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. مثلاً اب کسی نے پوچھا ہے کہ ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور یہ چیز پیش آ گئی ہے تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ہمیں لکھنا پڑا کہ نماز نہیں ہوئی. اب میں اس کو رکھوں کہ آپ سے فارغ ہوں، کب جاؤں کب پوچھوں، تو ان کو بیچاروں کو تو دقت ہوگی نا. اس لیے بیٹے یہ کرنا پڑتا ہے، وگرنہ آپ کبھی نہ کیجئے، یہ بدتمیزی کی بات. اچھا کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں 9 ذی الحج کی صبح سے تکبیر شروع کرتے ہیں. 9 10 11 اور 12 ذی الحج کی اثر، 12 ذی الحج کی اثر ہے نا، 13 ہیں. ہاں 13 کی اثر، 9 ذی الحج کی صبح کو. یہ ہر سال بیٹے ہم یاد کرتے ہیں اس مسئلے کو، پھر بھول جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ نماز پڑھ جو تکبیر پڑھتا ہے پڑھتا ہی ہے. صحیح ہے. تو 9 10 11 12 اور 13 یہ 5 دن ہیں. ان 5 دنوں میں 9 کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ اللہ. یہ ایام کہلاتے ہیں تشریق. تشریق کس کو کہتے ہیں یہ بتاؤ؟ آئندہ بدھ کو آپ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا، اس وقت ذبح کر رہے ہوں گے ہیں، تکے کھا رہے ہوں گے. ماشاءاللہ. تشریق کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ شرقہ، چمکنا، چمک اٹھنا، بھرپور روشنی. اللہ نے فرمایا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی تمہارے پروردگار کے نور سے. اللہ کا نور کیسا ہے بیٹے ہم نہیں جانتے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اللہ نے کہا انبیاء علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ آئیں گے اپنی امتوں پہ گواہی دیں گے. بڑا مشکل مرحلہ ہے بیٹے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. بس اللہ اس دن کی سختیوں سے بچائے. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ دن بڑا سخت. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ اپنے جن بندوں پر احسان وہ کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم اس کڑے دن کی سختی سے اپنے بندوں کو بچائیں گے. وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً، اور اللہ ان سے ملے گا خوشی کے ساتھ. اللہ ان سے ملے گا بہت بہت اچھی حالت. یہ ہمارا عقیدہ ہے بیٹے کہ ہم قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے جنت میں. جنت میں تو بہت ہوگی رویت، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کبھی نظر نہیں آئے گا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ یقیناً نظر آئے گا، اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں. یہ عقیدے کی بات ہے، اسے یاد رکھو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو شرق، چمک اٹھنا، جگمگا اٹھنا، اتنی روشنی کہ آدمی کی آنکھیں گویا چندھیا جائیں. مشرق کو مشرق کیوں کہتے ہیں؟ جی کہیے کہیے. سورج وہاں سے طلوع ہوتا ہے، تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ روشنی ہو جاتی ہے، تو چمک اٹھنا. بہت اچھے. اور مغرب کو مغرب کیوں کہتے ہیں؟ کہ سورج وہاں پہنچ کے غروب ہو جاتا ہے.
ہاں اب تو سب کو آتا ہے. یہ آپ سب کو غروب ہی کیوں یاد ہے, شروق کیوں نہیں یاد؟ یہ تم سب کو یہی کیوں یاد ہے کہ سورج ڈوبتا ہے, سورج چڑھتا نہیں ہے؟ ہاں مشرق کو یاد رکھو, سورج کے چڑھنے کو, روشنی کو, پازیٹیو چیزوں کو, مثبت چیزوں کو. اس لیے بیٹے یہ نیگیٹو چیز جو ہے نا, اس کو ذہن سے نکالنا چاہیے, نفرتوں کو نکالنا چاہیے. یہ پورا ہمارا معاشرہ اور سٹرکچر جو ہے یہ نفرتوں پر قائم ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. آپ کی زندگی میں یا محبت ہے یا خاموشی ہے, بس تیسری چیز نفرت کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایام تشریق اس لیے اسے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں گوشت کو سکاتے تھے, ذبح کر کے عرب گوشت کو سکاتے تھے. گوشت سکانے کے بھی بہت طریقے ہیں, اس پہ نمک لگا کے اور اسے پرو دیتے ہیں تاروں میں, وہ گوشت سوکھ جاتا ہے. ہم نے مینا میں تجربہ کیا کئی مرتبہ. مینا میں اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, تو جی چاہتا ہے کہ وہاں سے قربانی کا کچھ گوشت لائیں. تو ہم نے خیمے کے باہر بوٹیاں پرو کے نمک لگا کے سائے میں رکھ, تو آہستہ آہستہ خشک ہوتی گئیں. پھر ہم لے آئے. ایک مرتبہ انگلینڈ گئے تھے, وہ گوشت لے کے وہاں پھر پلاؤ پکوایا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گوشت کو سکایا جاتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے امیر گھرانے کے آدمی تھے, جس کے دادا کے 200 اونٹ ہوں, اس کا دادا کوئی غریب تھوڑا ہی تھا. حضرت عبداللہ غریب تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غربت اس لیے آ گئی تھی کہ والد کے انتقال کے بعد اب کون سنبھالتا, تو دادا نے سنبھالا. دادا کے بعد پھر کون آ گئے؟ پھر کون آ گئے؟ چچا کا کوئی نام ہوگا نا. حضرت ابو طالب آ گئے. حضرت ابو طالب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے, بڑی محبت تھی انہیں ان سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم اسباب میں اللہ نے بہت بڑا سہارا ان کا دیا تھا, جس بنیاد پہ دین پھیلا. ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی, ایک حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب بیٹے ہمارے عقیدے کے مطابق مسلمان نہیں تھے, لیکن یہ بات بغیر ضرورت کے نہیں بولتے. مت بولو بس. اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے وغیرہ وغیرہ. ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوئے, لیکن بیٹے ہم یہ بات نہیں بولتے. کبھی مت بولو, زندگی بھر اس جملے کو مت دہراؤ, چپ رہو. ضرورت پیش آ جائے, جیسے ضرورت ہے کہ آپ کے سامنے عقیدہ بیان کریں, کیونکہ اس سے ڈر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال وہ محسن تو تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے بڑے احسانات کیے تھے, بچوں کی طرح سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بچپن میں بھی گھر نہیں آتے تھے, ہنڈیاں نہیں کھلتی تھی, کھانا کسی کو نہیں. ابو طالب کہتے تھے پہلے میرا بھتیجا آئے پھر کھانا کھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ان سے تعلق, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے بیٹے. کبھی بھی کوئی ایسا جملہ جس کا دور دور سے کوئی مفہوم نکلتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفر اللہ توہین نہیں بولتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بڑے امیر آدمی, 200 اونٹ تھے ان کے پاس, اس سے بھی زیادہ. تو حضرت عبداللہ کا انتقال جوانی میں ہو گیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے, تو پھر پرورش ہوئی. بہرحال تو حضرت آمینہ جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ, وہ یہ جو قربانی کا گوشت خشک ہو جاتا تھا نا, اسے خرید کے لاتی تھیں اور گھر میں پکاتی تھیں. ایک آدمی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کانپنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹے یہ بڑی بات تھی کہ بالکل عام آدمیوں کی طرح رہتے تھے, بالکل عام آدمیوں کی طرح. حتیٰ کہ کوئی باہر سے آتا تھا نا تو پوچھتا تھا کہ من فیکم محمدہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تم میں سے. اسے بڑی حیرت ہوتی تھی جب کوئی بتاتا تھا نا یہ, تو کہتا اچھا یہ ہیں
سے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان سے ایک آدمی ملنے آیا، تو بہت سے علماء تھے، تو اس نے آگے کہا، ہمارے استاد جو تھے ان سے، کہ حضرت فلاں آدمی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا تشریف رکھیے، بیٹھے۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا حضرت یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، وہ سارے جواب دیتے چلے گئے۔ اس آدمی نے کہا حضرت بہت دیر ہو گئی تو میں اب چلتا ہوں، تو انہیں میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا میں پھر کسی دن آؤں گا۔ وہ گئے، ہاتھ ملایا اور چلے گئے۔ ہم بہت ہنسے، ہم نے کہا حضرت بتا دینا تھا کہ میں ہی تو ہوں جس سے ملنے آئے ہو۔ تو حضرت نے فرمایا شہرت اتنا بڑا امتحان ہے، میں اس میں پورا نہیں اتر سکتا۔ ان کا اس کا کام ہو گیا، بس یہ کیوں ضروری ہے کہ میرے متعلق بھی جانے۔ اپنے گھر تشریف لے گئے، اللہ کی شان وہ آدمی آ گیا، پٹھان تھا۔ تو ہمیں دیکھا تو کہنے لگا کہ وہ جو استاد صاحب جن سے میں نے ملنا تھا انہیں بلائیں، میں نے جی کام گیا تھا وہ نہیں ہوا تو میں ان سے مل لیتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں ان کے انتظار میں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہی تو تھے جو آپ سے ملے تھے۔ حیران پریشان، کہنے لگا یہ تھے؟ ہم نے کہا، کہنے لگا اتنی بڑی شخصیت؟ میں نے کہا جو بھی کہو مگر وہی تھے۔ اس لیے جو مولوی لمبی چوڑی دستاریں اور پگڑیاں اور رومال اور کیا کیا، 10 مرید آگے اور پیچھے، اور گاڑیاں اور ٹائر باندھے ہوئے سر پہ، کالے ٹائر باندھے ہوئے ہوتے ہیں نا انہوں نے، اور سفید ٹائر بھی باندھ دیتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ سب چیزیں بیکار ہیں بیٹے۔ اگر آپ میں علم ہے، آپ میں فن ہے، آپ قرآن یاد کیے ہوئے اچھا، آپ قاری ہیں اچھے، مخارج آپ کے درست۔ فقہا نے ایک بڑی دلچسپ بحث لکھی ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ درست خوان ہونا ضروری ہے یا خوش الحان ہونا ضروری ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے کہ تراویح کے لیے درست خوان ہونا ضروری ہے، خوش الحان نہیں۔ خوش الحان جس کی آواز بڑی اچھی ہے، اب آواز اچھی ہے یا خراب ہے اللہ کی طرف سے، اب کیا کرے کوئی آدمی۔ مگر آج کل کینیڈا میں ہو گیا ہے، جیسے چاہو آواز بنوا لو۔ کینیڈا میں آپریشن ہوتا ہے گلے کا، تو جو نالی ہے نا آواز کی، اس کو وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ چاہیں کہ آپ اپنی آواز بنوا لیں کس کی طرح؟ جی قاری عبدالباسط صاحب کی طرح۔ کیا بات ہے بھئی، کیا بات ہے، قاری عبدالباسط صاحب سے کم کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے بیٹے، یہ صحیح چیز ہے، شوق ہونا چاہیے۔ یہ جن نالائکوں میں شوق بھی نہیں نا ہوتا اوپر اٹھنے کا، انہیں چاہیے کہ نیچے چلے جایا کریں ذرا جلدی، جان چھوڑیں۔ بہت سے گدھے ایسے ہی ہیں جو نیچے جانے کے قابل ہیں، مگر خدا نے اپنے باقی بندوں کی آزمائش کے لیے رکھا، وہ ہوتے وہ در حقیقت ایسے ہی ہیں۔ تو قاری عبدالباسط صاحب جیسی آواز آپ بنانا چاہیں، کینیڈا چلے جائیے، انہیں پیسے دیجئے، وہ آپ کا آپریشن کر کے ٹھیک قاری عبدالباسط صاحب کی آواز کر دیں۔ اور حنفی فقہا نے استدلال کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ایک روایت سے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو اس کی آواز کی وجہ سے امامت سے ہی ہٹا دیا کہ لوگ سارے اسی کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے، تو باقی مسجدوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے بیٹے اگر آپ صحیح قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ میں فن ہے، علم ہے، قرات آپ جانتے ہیں، علم ہے، آپ کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے علم ہے، یہ چیزیں ہیں جو بندے میں وزن پیدا کرتی ہیں۔ وگرنہ یہ ظاہری جبے کبے پگڑیاں، یہ بڑے عہدے جوتے کی نوک پہ رکھنے کے برابر نہیں بیٹے، جوتے کی نوک کچھ نہیں۔ جس شخص کو اللہ نے علم میں سے حصہ نہیں دیا وہ شقی اور ازلی محروم ہے۔ فقہا بیٹے آپ کے ذہن کو بناتے ہیں علمی طور پہ، اور صوفیہ آپ کی روح کو بناتے ہیں عملی طور پہ۔ فقہ جو ہے نا، یہ نام ہے اسلام کو قانون اور ذہن سے پڑھنے اور پڑھانے کا۔
اور تصوف نام ہے اسلام کو ذوق میں لانے کا اور عمل میں لانے کا۔ حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں بہت بڑے بزرگ، ہم ان کے مزار پہ بھی گئے تھے۔ انہوں نے ایک مدرسے میں پڑھنا شروع کیا، یہ آپ نہ کر لیجئے گا کہیں، یہ جو کام نہیں کرنے کا نا، میں نے اسی لیے صاف صاف بتاتا ہوں، یہ تم نہ کرنا بھیا، ایسے نہ ہو کہ آپ کو شیطان اس چکر میں ڈال دے۔ تو انہوں نے بڑے ذوق شوق سے طہارت کا باب پڑھا۔ طہارت کے بعد کیا آتا ہے؟ نماز کا باب پڑھ لیا۔ پھر کہا اپنے استاد سے کہ زکوٰۃ چھوڑ دیں اور روزے کا باب پڑھا دیں۔ استاد بڑی محبت کرتے تھے، انہوں نے روزہ بھی پڑھا دیا۔ اب اگلے دن آئی نہیں، تو ان کے استادوں نے بلایا، پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت طہارت کے مسائل پڑھ لیے، پاکیزگی کی ضرورت ہے، نماز پڑھنی ہے تو نماز کے بھی مسئلے پڑھ لیے، روزہ آ جاتا ہے وہ بھی رکھنا ہوتا ہے، وہ بھی مسئلے پڑھ لیے۔ کہا باقی؟ وہ کہا حضرت زکوٰۃ مجھے غریب نے کب دینی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان مسئلوں کی، اور حج تو پتہ نہیں پیسے ہوں گے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، ضرورت کیا ہے ان مسئلوں کی، میرے لیے اتنا علم کافی ہے۔ یہ صحیح چیز ہے۔ صوفیہ علم بھی اتنا حاصل کرتے ہیں جو بقدر، اور اللہ اگر کسی انسان پہ علم کو کھول دے، بیٹے اس کے بعد حکمت کو اس پہ کھول دے، اس جیسا آدمی کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے وارث، کوشش کرو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی 3 کام کرتا ہے۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے اپنے وقت کو بچانا، ٹھیک ہے بیٹے؟ دوسرے پوری محنت سے پڑھنا، اور تیسرے اپنے بڑوں کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ جو شخص ادب نہیں کرتا نا بیٹے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بچوں کا بھی ادب کرے، اپنے چھوٹوں کا بھی ادب ضروری، ٹھیک ہے؟ تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارے استاد جو تھے ان کو پہچان ہی نہیں پایا، حضرت اتنی دیر باتیں کرتے رہے کہ وہ کون ہے، پھر واپس آیا وہ پٹھان، اور نہیں پہچان پایا۔ ایک تو حضرت اتنے گمنام اپنے آپ کو رکھتے، اور دوسرے وہ بھی پٹھان تھا بیچارہ، سمجھے ہو نا؟ نہیں سمجھے؟ اچھا چلو، پٹھانوں میں جب رہو گے تو تمہیں پتہ چلے گا پٹھانوں کی نفسیات کیا۔ تو ہوا یہ کہ وہ اس سے کہا اتنے بڑے آدمی، یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم نے کہا کیسے پتہ چلے؟ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اخلصناہم، اور ہم نے ان لوگوں کو چن لیا تھا، بخالصتن ذکر الدار، قیامت میں نجات دینے کے لیے ہم نے ان لوگوں کو چن لیا۔ بس بیٹے وہی ہے فاتح اور سکندر زمانہ جسے اللہ معاف فرماتا۔ اللہ کے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں گناہ میں بھی اللہ یاد آتا ہے۔ مسجد آ کے تو اللہ یاد ہی آتا ہے نا، گناہ میں بھی اللہ یاد آئے نا جس آدمی کو، یہ بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور نیکی میں بھی اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ قبول فرما۔ تو جسے گناہ میں بھی اللہ یاد نہ آئے نا، یہ بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ تو بیٹے اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں میں آنے والا پوچھتا تھا، پھر آخر پہ پہنچ کے یہ ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اب ہر کوئی آ کے پوچھتا ہے، آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے چبوترا بنا دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چبوترا بنایا گیا ایسے اوپر، تو آپ وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، ہر آدمی سمجھ جاتا تھا کہ یہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا اور وہ کانپنے لگا، اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو آپ نے اسے پاس بلایا اور آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس کا جی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے کہا میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو اتنی غریب تھی کہ ہم لوگ اپنے بچپن میں خشک گوشت لاتے تھے منا سے جا کے
اور میری ماں تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. یہ چیز غربت جو ہے نا بیٹے، اس کی کبھی تمنا نہ کرنا، کبھی مت مانگنا، زندگی بھر کبھی مت مانگنا کہ اللہ استغفر، بہت بری چیز. لیکن غربت دوسرے معنی میں اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ غریب بچہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کے اندر سٹرانگ موور ہوتا ہے، اس کا اندر اسے کہتا ہے کہ نکلو ان حالات سے. ترقی کس چیز کا نام ہے؟ ترقی نام ہے بیٹے جس صورتحال میں ہم جی رہے ہیں اس سے بیزار ہو کے آگے بڑھنے کی تمنا. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ ترقی کس چیز کا نام ہے؟ سمجھ آئی آپ کو؟ کہیے، جب سمجھ آئی تو ہمیں بھی بتائیے. اونچا بولیے، پھنس گیا ہیں؟ بہت اچھا. آپ کو سمجھ آئی کیا؟ موجودہ صورتحال سے غیر مطمئن ہو کے آگے بڑھنا تاکہ اطمینان کی صورت آئے، اس کا نام ہے ترقی. یہ جو غربت ہے نا بیٹے، یہ بچے کے اندر اتنا سٹرانگ موور ہوتا ہے کہ وہ خود بخود ترقی کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے اور آگے چلو، اور آگے چلو، اور کماؤ، اور پڑھو، اور پڑھو. اور جب پیاس یہ لگ جائے کہ علمی طور پہ میں بہت غریب ہوں، ایک مسئلہ مجھے آتا نہیں ہے، ایک صفحہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو پھر وہ بچہ زیادہ محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری والدہ اتنا غریب تھیں کہ وہ تازہ گوشت جو ہوتا ہے نا، بکرا ذبح ہوا، دمبا، تو مہنگا ہوتا ہے. جب گوشت یعنی اس پہ وقت گزر جائے، سوکھ جائے، تو وہ گوشت سستا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ میری ماں تو ایسا گوشت خرید کے لاتی تھی، اور میں ان کا بیٹا ہوں، مجھ سے کیوں ڈرتے؟ یہ چیز اصل ہے. کمال یہ نہیں ہے بیٹے کہ آپ ہمارے حوالے ہو جائیں، کمال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کروں. انسان کا اصل کمال خود سپردگی ہے، انسان کا اصل کمال حاکمیت نہیں ہے. جو اس زوم میں ہوتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کی تقدیریں لکھیں گے اور لوگوں کی رپورٹیں لکھیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان کی ناک زمین پہ رگڑوا دیتا ہے. یہ اصول ہے، ہم نے تو کبھی اس کے خلاف دیکھا نہیں. تم زندگی میں یاد رکھو، یہ جتنے لوگ اس زوم میں ہوتے ہیں نا کہ ہم بڑے ہیں، اللہ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ موت سے پہلے ان کی ناک سے لائنیں. کسی کی بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے، کسی کی بہو نالائق آ جاتی ہے، کسی کو مصیبت پڑ جاتی ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، مرتا ہی نہیں، جان ہی نہیں چھٹتی. یہ سب اس جوانی کے اور اس وقت کے قصے ہیں بچوں جب اختیار ہوتا ہے. بڑی بری چیز، بڑی بری چیز. ٹھیک ہے؟ تو شروق چمکنا، ایام تشریق، عید کے دن، اس میں عرب گوشت خشک کر لیا کرتے تھے. ان میں سب سے بڑی عبادت اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اور اس میں بھی سب سے اچھا 9 ذی الحج سے کی فجر کے بعد سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک. ٹھیک ہے؟ یہ مجھے یاد نہیں رہتا 13، کبھی 12 کہتا ہوں، کبھی 13. دعا کرو ہمیں بھی یاد ہو جائے، ہمیں بھی کوئی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو آئندہ ہفتے آپ ہوں گے نہیں، اور اس سے آئندہ آپ سوال کریں گے؟ کریں گے؟ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس سے آئندہ جو ہفتہ آئے گا ہم سوال جواب کریں گے. ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے سے بات کریں.